عنوان بڑا خوبصورت، پیر صاحب ہمیشہ کی طرح اپنی بزم میں خوبصورت عنوان، انوکھے اور اچھوتے عنوان رکھتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے رکھا ہے تکمیل پاکستان کے ذیل میں تو نشان عزم عالی شان قومی ترانے کا ایک مصرع۔ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہدیہ و نعمت کے طور پر مسلمین بر صغیر کو، مسلمین ہند کو عطا کیا، اور اس وقت کے مسلمان رہنماؤں کو مدد دی، توفیق دی، اور انہوں نے اتحاد و یکجہتی کے ساتھ یہ سرزمین حاصل کی۔ یہ ایک بڑا غنیمت وقت تھا کہ زمین کے اوپر ایک سرزمین، ایک ٹکڑا زمین کا مختص ہوا مسلمانوں کے لیے کہ یہ باقی جمعیتوں سے علیحدہ ہو کر، آسودہ ہو کر، اور سارے مل کر باہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزاری، آزادی کے ساتھ زندگی گزاری، عزت کے ساتھ زندگی گزاری، کسی کے سامنے جھکے نہیں، غلام نہ ہو، محکوم نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ اور ایسے مواقع اگر ہم مسلمان اقوام میں دیکھیں تو باقی کسی قوم کو میسر نہیں آئے، کیونکہ باقی تمام مسلمان اقوام، غیر مسلمان اقوام موروثی نظام رکھتے ہیں۔ جیسے ایران ہے تو ایک ہزاروں سال قدیمی سرزمین ہے، اور وہاں پر اگرچہ اسلام آیا لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں تھی جیسے پاکستان میں، کہ بالکل ایک نیا ملک، نئی سرزمین، نئی ملت، نئی امت، نیا نظام، نیا آئین بنانے کا موقع انہیں دیا جائے۔ وہاں پر تہذیب موروثی تھی، ثقافت موروثی تھی، تاریخ موروثی تھی، رسم و رواج موروثی تھا، اور قومیت موروثی تھی۔ یہاں پر ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر کے ایک بالکل نیا مقام دیا، یعنی ایک زیرو پوائنٹ پہ کھڑا کیا ایک ملت کو، نقطۂ صفر پر، کہ یہاں سے اپنا سفر شروع کرے۔ اور پھر اس میں جو کچھ بنانا چاہیے تھا وہ روز اول سے نہیں بنا۔ عام سی سادہ سی مثال جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ جب ہم شہر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی خالی جگہ ہوتی ہے، پلاٹ، کسی بھی اچھے محلے میں چلے جائیں، بڑے مہنگے کوٹھیوں والے، بنگلوں والے محلے میں جائیں یا عام محلوں میں جائیں، خالی پلاٹ پہ جھگیوں والے آ کے جھگیاں ڈال لیتے ہیں اور جھوپڑیاں بنا لیتے ہیں۔ ان کا نہیں ہوتا، لیکن آ کے ایک چھوٹی چھوٹی جگہ لے کر اپنی جھگی بنا کے اور اس کے اوپر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہی المیہ ہوا کہ ایک پلاٹ ملا ہمیں، لیکن جنہیں ملا انہوں نے بجائے اس کے کہ اس پہ سسٹم بناتے، اس پہ نظام بناتے، ایک نقشے کے مطابق اس کو لے کر آگے چلتے، ایک ملت کی بنیاد ڈالتے، ایک امت کی بنیاد ڈالتے، اور ایک نظام کی بنیاد ڈالتے، انہوں نے اس کو آپس میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، اس کے اوپر کلیم لے کر آ گئے، اس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اوپر جھگیاں بنانا شروع کر دی۔ وہ جھگیاں ان کے جاگیروں کی صورت میں بھی وہ جھگیاں بنا لی، جماعتوں کی صورت میں بھی وہ جھگیاں بنا لی، اور فرقوں کی صورت میں بھی وہ جھگیاں بنا لی، اور جو کچھ جتنا زور تھا، طاقت تھی، جتنا بس چلتا تھا، وہ انہوں نے گھیر کے اور اس کے اوپر اپنی پسند کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے فائدے کے مطابق جھگیاں بنا لی، اور یہ جھگیاں پھر اگلی نسل کو منتقل کر دیں اور آج ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ اور ہم پیر صاحب نے آج ہمیں پھر یاد دلایا ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ تو مد نظر ہی نہیں ہے، وہ تکمیل، تشنہ تکمیل ہے، اس کو تکمیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے دوبارہ غور کرو، اور ہم یہی غور کرنے یہاں پر آئے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کے بقول کے عجبان نیست کہ اعجاز مسیحا داری، عجبان است کہ بیمار تو بیمار ترست۔ عجب یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس اعجاز مسیحا ہے، تو مسیحا ہے اس قوم کا، یہ مان لیا ہم نے کہ تو مسیحا ہے، لیکن عجیب تعجب اس بات پر ہے کہ تیرے بیمار کا حال، تو مسیحا بنا ہوا ہے لیکن تیرے بیمار کا حال باقی بیماروں سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ مسیحا ہیں، پاکستان میں کروڑوں لوگ مسیحا ہیں، اور ملک کا رائے حال ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان کے پاس مسیحائی ہوتے ہوئے، نفس مسیحا رکھتے ہوئے، بیمار ان کا تمام بیماروں سے بدتر ہے۔ آج ہم اگر دیکھیں اپنے پڑوس میں، ارد گرد میں، تو ہمارا بیمار، ہمارا معاشرہ، ہماری سماج، ہماری قوم، ہمارا ملک سب سے بیمار تر نظر آتا ہے۔ اس کے اعداد و شمار ہیں، یہ بھائی میرے یہاں کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں علامہ اقبال کا وہ مصرع جو عرض کیا تھا، سرنامہ کلام دیا، اسی کو ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ چارہ کار کیا ہے، رائے حل کیا ہے، کیا کرے؟ میں پیر صاحب کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، ہر چند یہ گفتگو جو یہاں ہو رہی ہے یہ شاید اس مجمع کے حساب سے مناسب نہ ہو، ایک نجی
گفتگو ہے وہاں اس کو تکمیل ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ پیر رومی، اقبال نے جو کچھ لیا ہے حکمت و دانائی وہ سب پیر رومی سے لیا ہے۔ پیر رومی خاکرا اکسیر کر، اقبال فرماتے ہیں میں تو ایک مٹھی چٹکی تھا اور پیر رومی نے آ کر اس کو اکسیر کیمیا بنا دیا۔ اور اسی پیر رومی سے ایک نسخہ علامہ اقبال پاکستان کے لیے ہمیں دے رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گفت رومی ہے بدن ہار بنائے کوہنے کے آبادان کنن۔ جو بھی پرانی عمارت ہے، پوسیدہ عمارت ہے، فرسودہ عمارت ہے، فاسد عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اس کو اگر آپ بنانا چاہتے ہو، تعمیر کرنا چاہتے ہو، می ندانی کے اول ان بنیاد را ویران کند۔ اس کا قانون یہ ہے کہ پہلے اس پوسیدہ، اس فرسودہ اور اس فاسد عمارت کو گراؤ، اس کو زمین بوس کرو، اس کا ملبہ اٹھا کے پھینکو، یہ زمین خالی کرو اور پھر اس کے اوپر دوبارہ ایک نقشے کے مطابق نئی عمارت تعمیر کرو۔ یہ پیر رومی کا درس ہے اقبال کو، جو اقبال نے ہمیں پڑھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اور یہی کام کرنا ہے۔ اسی کا دوسرا نام انقلاب ہے۔ انقلاب کے بغیر فرسودہ نظام ٹھیک نہیں ہوتے عزیز من، نہیں ہوتے ٹھیک۔ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ کسی فرسودہ نظام کو بیساکھیوں کے ذریعے سہارا دیا جا سکے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو پیر رومی نے کہا ہے، گفت رومی ہر بنائے کوہنے کے آبادان کند، میندانی کے اولان بنیاد را ویران کند۔ قانون تجھے پتہ نہیں ہے کہ پوسیدہ نظاموں کو اصلاح کرنے کے لیے پہلے انہیں ویران کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، زمین خالی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد نیا نظام بنایا جاتا ہے۔ آج ہم انتخابات کا سہارا لیتے ہیں اور مختلف رائے حل کرتے ہیں، جرنیل اپنا آ کے زور مارتے ہیں، سیاسی جماعتیں اپنا زور مارتی ہیں، علماء آپ کو اپنا رائے حل دیتے ہیں۔ ہر مفتی کے جیب میں ایک رائے حل پڑا ہوا ہے، نظام اسلام۔ وہ نظام اسلام سے کس نے روکا ہے؟ آپ مسلمان ہو، آپ جتنی فرقہ واریت کرتے ہو، اتنا زور اگر اسلام نافذ کرنے میں لگاتے تو ابھی تک نافذ ہو چکا ہوتا۔ آپ نے جتنا نظام یہاں پر خراب کرنے میں، مسلمانوں کو لڑانے میں جتنا زور لگایا، طاقت، اگر آپ نفاذ کرتے اسلام کا، کس نے روکا اسلام کے نفاذ سے؟ کسی نے نہیں روکا۔ لیکن یہ اسلام کو آپ نے ٹول بنایا ہوا، ہتھیار بنایا ہوا ہے، تجارت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اسلام کے بارے میں اگر اخلاص ہوتا آپ کے اندر تو آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے سب سے پہلے ملت کو متحد کرتے، اتحاد کرتے، یہ فرقے ختم کرتے اور ان فرقوں کے اندر یکجہتی پیدا کرتے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے، دامن چاک کر کے، ایک دوسرے کو آلودہ کر کے، تہمتیں لگا کر پھر آتے ہو اسلام نافذ کرنے کے لیے، اسلام کی دھجیاں اڑا کر، اسلام کے سارے قوانین توڑ کے، اسلام کو پاؤں تلے روند کے پھر کہتے ہو اسلام آگے ہم نافذ کریں گے۔ آپ کو جو طریقہ ہے یہاں پر علامہ اقبال نے بنایا کہ فاسد نظام کو ویران کرو، پھر اس کی جگہ نئی عمارت آبادان کرو، نئی عمارت کھڑی کرو۔ یہی طریقہ، اسی کو دوسرا نام انقلاب ہے۔ آپ کے سامنے جو راستہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام خمینی کا راستہ آپ اپنائیں۔ ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے جید علماء گزرے ہیں اور اکابرین اور سیاستدان، لیکن مجھے ڈاکٹر اسرار مرحوم کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ہم اہل سنت صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم الہی نظام قائم کریں، اسلامی نظام قائم کریں، نہیں کر سکے، لیکن شیعہ نے تھوڑے ہونے کے باوجود یہ نظام قائم کر لیا ہے۔ ان کا نیٹ پہ کلپ موجود ہے، آپ سن لینا جا کر ان کا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس پہ 2 سال سوچتا رہا اور جو میں نے نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ کیوں شیعہ کامیاب ہو گئے، امام خمینی کامیاب ہو گئے اور ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ شیعوں کے پاس امام حسین ہے، ہم سنیوں نے امام حسین سے فاصلہ، اپنا رابطہ توڑ دیا ہے۔ عزیز من، امام حسین یزید کے ساتھ مل کے کیسے تو مصطفیٰ کا نظام قائم کر سکتا ہے؟ یزیدیت کے سہارے کیسے تو اپنے ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ یزیدیت کے ساتھ اتحاد کر کے، طاغوتیت کے ساتھ اتحاد کر کے تو کیسے کر سکتا ہے؟ یہ راستہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اور اقبال اس لیے فرماتے تھے، یہ جو فرمایا اقبال نے پورا نظام دے کر گئے علامہ اقبال کے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات، کہ ابھی پاکستان کی زلف گیسو الجھا ہوا ہے، اس گیسو کو سنوارنے والے کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس راستے کو ہم اپنائیں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس سرزمین کو جس مقصد کے لیے تھی اس میں کامیاب ہو جائیں گے، پاکستان کا مقصد تکمیل ہو جائے گا۔ اور یہ جو نشان ہے عالی، عزم عالی کا، یہ عزم عالی اس سرزمین پر ایسی مملکت اور ملت قائم کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرے۔ معذرت شیخی صاحب سے بھی کہ یہ روکنے آئے لیکن میں رکا نہیں، معذرت۔ والسلام علیکم۔
اللہ